بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غذائیت۔ ہر وہ چیز جو انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا یا پیتا ہے خوراک کہلاتی ہے۔ خوراک کے اجزاء کی وہ صحیح مقدار اور کوالٹی جو ہماری ذہن کے لیے مکمل نشو و نما کے لیے ضروری ہے غذائیت کہلاتی ہے۔ اب غذائیت سے مراد خوراک کی وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر انسان جسم کی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ تندرست و توانا رہتا ہے۔ غذا اور غذائیت ایک ہی معنوں میں استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ غذا جب کھائی جاتی ہے تو اس کا بیشتر حصہ جذب ہو جاتا ہے اور خون کے ذریعے جسم کے حصوں اور عضلات کو توانائی مہیا کرتا ہے۔ خوراک اور توانائی حاصل کرنے کے عمل کو غذائیت کہتے ہیں۔ یعنی خوراک جو ہم کھاتے ہیں وہ تو غذا ہو جاتی ہے، مگر اس سے حاصل ہونے والی غذائیت جو ہے، یعنی اس سے جو حاصل ہونے والی توانائی کا عمل ہے وہ غذائیت کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم نے ایپل کھایا ہے یا انار کھایا ہے یا روٹی کھائی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ایک ہی طرح کے اجزاء موجود ہیں۔ فروٹ میں وائٹامنز اور دوسرے نمکیات موجود ہوتے ہیں۔ جو ہم روٹی کھا رہے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں۔ ہم اگر شکنجبین پی رہے ہیں یا ہم چائے پی رہے ہیں تو اس میں اپنی طرح کے غذائی اجزاء موجود ہیں، تو جو کہ تمام ہماری جسم کے لیے ضروری بھی ہیں۔ غذا جو ہے وہ سائنس کی وہ شاخ ہے جو غذائی اجزاء کے جسم میں ضرورت، موجودگی، اہمیت اور غذا میں ان کی مقدار اور کوالٹی کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ غذائی اجزاء میں موجود جسم کو فائدہ پہنچانے والی طاقت یا اہلیت کو غذائیت کہتے ہیں، اور یہ ایک سائنس ہے جس کا تعلق انسانی صحت اور غذا سے ہے۔ غذا کے مقاصد اور فوائد کیا ہیں؟ غذا جو ہے جسم کو ایندھن مہیا کرتی ہے۔ انسانی جسم بالکل ایک مشین کی مانند ہے جو مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ انسان جسم کے مختلف حصوں کی نشو و نما اور کام کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ہم غذا کھاتے ہیں وہ ہضم ہو کر جسم کے مختلف اعضاء کو کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ دار غذائیں جسم میں توانائی فراہم کرتی ہیں۔ غذا سے جسم کی خلیوں کی تعمیر اور مرمت ہوتی ہے۔ مسلسل کام کرنے سے جسم میں بہت سے خلیوں کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ اس نقصان کی تلافی غذا سے ممکن ہے۔ جسم کی نشو و نما میں لحمیات میں مدد دیتی ہے۔ لحمیات غذا کا وہ اہم حصہ ہیں جو انسانی خلیوں اور بافتوں کی تعمیر اور نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ غذا جسم کو مختلف بیماریوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ جسم کے مختلف اعضاء کو اپنا کام صحیح طور پر سر انجام دینے کے لیے غذا بہت ضروری ہے۔ صرف غذا کے ذریعے جسم کے تمام اعضاء اپنے کام باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ غذا جسم میں قوت مدافعت بھی پیدا کرتی ہے۔ قوت مدافعت سے مراد جسم کے اندر ایسی طاقت پیدا کرنا ہے جس سے مختلف بیماریوں سے جراثیم سے بچا جا سکتا ہو۔ اب صحت کو قائم رکھنے کے لیے جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ان کے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنا۔ اور اب ہم بات کریں گے خوراک کے اجزائے تقریبی، یعنی جب ہم خوراک لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان میں جو ہم کھا رہے ہیں، اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں، وہ خوراک کن کن اجزاء پر مشتمل ہے۔ یعنی اس میں لحمیات، پروٹینز کتنے ہیں، نشاستہ کاربوہائیڈریٹس کتنے ہیں، حیاتین کتنے قسم کے ہیں، روغنیات کتنی مقدار میں ہیں، معدنی نمکیات کتنے ہیں، پانی کیا ہے۔ لحمیات، پروٹینز جو ہیں وہ ایک فلزدار مادہ ہوتا ہے جو کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، گندھک اور نائٹروجن پر مشتمل ہوتا ہے۔ جسم کے پانی کے بعد جسم میں سب سے زیادہ مقدار لحمیات کی ہوتی ہے۔ ہر جاندار کے جسم کا بنیادی یونٹ لحمیات ہی میں ہوتا ہے۔ لحمیات جب انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو معدے میں پہنچ کر غذا کے ہضم ہونے کے دوران یہ امینو ایسڈز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی غذا میں مختلف قسم کے لحمیات پائے جاتے ہیں۔ امینو ایسڈز کے مرکبات کو ہی لحمیات کہتے ہیں۔ جب ہم امینو ایسڈز کی بات کرتے ہیں تو ان میں نباتاتی ذرات بھی شامل ہیں، اور لحمیات کے حصول کے لیے جو ذرات چاہیے ان میں
نباتاتی ذرات بھی ہیں اور حیواناتی بھی ہیں۔ سب سے پہلے گیہوں، مکئی، چاول، سویابین، دالیں، مونگ پھلی اور لوبیا وغیرہ جو ہیں یہ پروٹین کا ذریعہ ہیں، اور حیوانی ذرائع جو ہیں ان میں گوشت، دودھ، انڈا، دہی، پنیر اور ہر قسم کی مچھلی کا گوشت وغیرہ جو ہے وہ حیوانی ذرائع ہیں۔ اب مزید یہ کہ لحمیات بھوک کی حالت میں انسانی جسم کو توانائی باہم پہنچاتے ہیں۔ تعمیری کردار یہ ہے کہ جسم میں عضلات، ناخن، بال وغیرہ یا کلی کے گرد جھلی وغیرہ جو ہے ان کی وجہ سے نمو پاتی ہے۔ ہیموگلوبن کی تشکیل بھی اسی سے ہوتی ہے، یعنی لحمیات پروٹین خون کے سرخ خلیوں میں ایک پروٹین ہیموگلوبن کی تشکیل کرتے ہیں جو آکسیجن کی ترسیل میں مدد دیتا ہے۔ چوتھی بات قوت مدافعت ہے۔ پروٹین جسم میں اینٹی باڈیز بناتی ہیں جو جسم میں جراثیموں کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتی ہیں۔ خامروں کی تشکیل، فارمیشن اور انزائمز۔ اب پروٹین خامروں کی تشکیل اہم کردار ادا کرتی ہے جو خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لحمیات جسم کی نئی بافتوں کی تشکیل، مختلف موجودہ بافتوں کی حفاظت اور پرانی بافتوں کی مرمت کرتے ہیں، اس لیے انہیں پروٹین کہتے ہیں، ٹیشو سولیڈز کہتے ہیں۔ لحمیات جسم میں ایندھن کا کام دیتے ہیں۔ لحمیات جسم میں دوسری غذائی اجزاء کی آمد و رفت میں مدد دیتے ہیں۔ لحمیات کی کمی کے اثرات۔ لحمیات کی کمی کی وجہ سے جسمانی نشوونما رک جاتی ہے۔ لحمیات کی کمی کی وجہ سے قوت مدافعت اور جسمانی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ خون میں سرخ ذرات کی کمی سے بعض اوقات انیمیا کی شکایت بھی لاحق ہو جاتی ہے، یعنی خون کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ لحمیات کی کمی کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ لحمیات کی کمی کی وجہ سے جسمانی وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے پروٹین کی جو ذرائع ہیں وہ بھی پڑھے اور ان لحمیات کی کمی سے جو اثرات واضح ہوتے ہیں وہ بھی پڑھے۔ اب ہم بڑھیں گے اگلے پوائنٹ کی طرف جس کا جو کہ اجزائے ترکیبی میں سے ایک جز ہے۔ غذا کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک جز نشاستہ کے حصول کے ذرائع ہیں، جس میں گیہوں، چاول، مکئی، باجرہ، آلو، شکرقندی، شلگم اور گاجر، چقندر، گنے کا رس، خوبانی، کیلا، خربوزہ اور انگور وغیرہ شامل ہیں۔ حیوانی ذرائع میں سورسز آف اینیمل۔ حیوانی ذرائع میں مثلاً دودھ، مکھن اور مچھلی کا گوشت وغیرہ شامل ہے۔ دودھ نشاستہ کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اب نشاستہ جو ہے وہ ہمارے لیے فوائد کیا کردار ادا کرتا ہے، وہ ہے نشاستہ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، خوراک کا ایندھن بنتا ہے۔ نشاستہ جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ نشاستہ نظام اعصاب کو درست رکھتا ہے۔ نشاستہ والی غذائیں کھانے سے اشتہا بڑھاتی ہیں۔ کھانے سے اشتہا بڑھتی ہے۔ نشاستہ دل کو مضبوط اور توانا رکھتا ہے۔ نشاستہ غذا کو لذیذ اور میٹھا بناتا ہے۔ نشاستہ زندگی کی بقا کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نشاستہ جسم کے زہریلے مادوں کو ضائع کرتا ہے۔ نشاستہ لحمیات اور چکنائی کو اپنے کام سر انجام دینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نشاستہ کی کمی سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ نشاستہ کی کمی سے جسم کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نشاستہ کی کمی کی وجہ سے نظام اعصاب بھی متاثر ہوتا ہے۔ نشاستہ کی کمی کی وجہ سے جسم میں حرارت اور توانائی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو آج جو ہم نے خوراک کے 2 اجزائے ترکیبی پڑھے ہیں ان میں سب سے پہلے پروٹین پڑھا، پھر ہم نے نشاستہ پڑھا اور اس میں موجود یعنی جن چیزوں میں نشاستہ اور پروٹین موجود ہوتے ہیں ان اجزاء کا ذکر بھی کیا۔ خوراک میں ان کا کیا کردار ہے، ان کے کیا فوائد ہیں، کیا افعال ہیں وہ بھی پڑھے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دونوں طرح سے یعنی پروٹین اپنی جگہ پر، نشاستہ اپنی جگہ پر ایک اہم جز ہیں اور دونوں ہماری زندگی کے لیے، ہماری جسم کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جب ان دونوں اجزاء کی کمی آتی ہے یعنی کہ ہمارے جسم کمی محسوس کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی خرابیاں یعنی وہ کن اعضاء کو متاثر کر سکتے ہیں، کن افعال کو متاثر کر سکتے ہیں وہ بھی پڑھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر غذا کا ہماری زندگی میں خاص اہم مقام ہے۔ کسی بھی چیز کو ہم یہ کہہ کر اس سے دوری نہیں اختیار کر سکتے کہ یہ اس کے کھانے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ غذا کا ہر پورشن
ہم تھوڑا تھوڑا ہماری خوراک میں موجود ہونا چاہیے۔ آئندہ ہم جو غذا کے مزید جو اجزاء ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔